میں مختصر کر کے صرف کرتا ہوں کرسی 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 کرسی، تو یہ کرسی کے چکر میں بڑے بڑے لوگوں نے نبی سے غداری کر ڈالی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد معیار خلافت کرسی ہے یا نہیں؟ تو جب اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تو اللہ نے آدم کو کرسی عطا نہیں کی۔ جنت میں کرسیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے آدم کو خلافت دینے کے بعد کرسی نہیں دی، بلکہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو پتہ یہ چلا معیار خلافت کرسی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرشتے کس کے دروازے پہ جھکتے ہیں۔ اس لیے ہم کرسی سے دور رہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بھائی نے دعا کے لیے حکم دیا ہے، آئیں سب مل کے اپنے خدا کی بارگاہ میں صدقہ پنج تن پاک جتنے حاضرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میرا اللہ ان سب کو صحت والی زندگیاں عطا فرمائے۔ جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے، پروردگار اپنی اس کی حاجت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم مرحوم ملک سراج الدین آوان، خدا بند متعال ان کے درجات بلند فرمائے، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے، وادی السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی اللہ رکھا ہے، خدا بند متعال ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کی زندگی میں خیر و برکات کا نزول عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو ہمارے بار میں آقا کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے 14 بلند ہیں۔ شروع کریں جی بات چیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور المصطفیٰ وشرفنا بولایت المرتضیٰ وطہر ارواحنا بعصمت الزہراء وسعدنا بسیادت المجتبیٰ وکرمنا بکرامت حسین نبا عبداللہ، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبی معظم رسول مکرم نور مجسم سید العرب والعجم وارث اللوح والقلم حامل البراق والعلم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قد قال الحکیم فی کتابہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ۔ صلوات۔ بڑے اچھے انداز میں میں جب یہاں پہ آیا، ہماری ماں جی ہے، انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میں ماں جی کی صحت و سلامتی کے لیے ماں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ بندہ توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ میں 1400 سال کا فیصلہ اس ایک جملے میں کرنے جا رہا ہوں۔
بندہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی کعبے کے چکر لگا آئے، اگر ماں راضی نہ ہو بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جی آپ یہ بات مانتے؟ میں نے کہا ایک جملے میں 14 صدیوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندے کو سلامت رہو، بندے کو جنتی ہونے کے لیے ماں کو راضی کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ جتنے مرضی صدقے دو، جتنے مرضی زکاتیں دو، جتنی مرضی تسبیحاں پڑھو، جتنے مرضی سجدے کرو، اگر ماں راضی نہ ہو بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی تم جنتی لے آؤ، اگر اپنی ماں راضی نہ ہو تو بندہ جنتی نہیں ہو سکتا، جن سے جنت کے سرداروں کی ماں راضی نہ ہو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جنتی سب کو مانتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے تو پورا عشرہ سنا ہمارا، آج آپ پھر آئے، آپ کی زیارت کر کے خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک جملہ اور آگے، میں رستے میں تھا کہ کسی نے فون کیا، ایک ہمارے بھائی تھے، مولانا تھے، علامہ نہیں تھے، کیونکہ اگر علامہ ہوتے تو ادھر نہ ہوتے۔ جی مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بھائیوں میں ایک بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا عالم نہ کہو، عالم وہ ہوتا ہے جس کا تمسک باب العلم سے ہو۔ آپ سلامت رہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ حسین سے مانگتے ہیں، آپ حسین سے مانگتے ہیں جس کے، اس کے لفظ ہے میرے نہیں، جس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے پانی نہیں تھا وہ تمہیں کیا دے گا؟ بھائی اس نے کیا اعتراض کیا؟ جس کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے پانی نہیں تھا وہ تمہیں کیا دے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں نے کہا بڑا بے مثل سخی ہے حسین کہ اگر خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ بھائی سخیوں کا اندازہ، میں نے بے مثل سخی اس لیے کہا کہ سخیوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے جو کھانے کھلاتا ہو، جو سونے تقسیم کرتا ہو، جو مال غنیمت تقسیم کرتا ہو، لیکن عجیب سخی ہے کہ خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے۔ اچھا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، اگلی لائن سنو، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اس کو چائے دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اس کو کھانا کھلائیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے کو کھانے پینے کی چیز رکھیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آئے، آپ تشت میں اس کے سامنے کفن لے کے آ جائیں، انہیں تے ہتھی پہ آ جانے کہ تیری ایسی دی تیسی، لیکن سرزمین عشق کا، سلطنت عشق کربلا کا عجیب سلطان ہے حسین، زمین کربلا کا بے مثل میزبان ہے حسین کہ آنے والے ہر مہمان کو کفن دیتا ہے۔ تو اب جملہ مکمل کروں یا علی، اب جملہ مکمل کروں، جو بیٹھے ہوئے کہ خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے، کفن دے کے جینے کی دعا دیتا ہے، بار بار ہوتی ہے غلطی مجھ سے، ہر بار وہ معاف کرا دیتا ہے، پریشان نہ ہو فرش عزا پہ آ، یہ گنہگار کو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ عجیب بخشش، عجیب بخشانے والا ہے حسین، عجیب سلطان ہے حسین کہ جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں۔ یہ بیچ والے جملہ لے گئے ہو، میں نے کہا جو
2 گھنٹے پہلے آ کے شامل ہوا تھا وہ بھی علیہ السلام ہو گیا۔ یہی لفظ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے چٹ لکھ کے بھیج دی کہ بھائی حر بھی علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام۔ پریشان ہو گئے ہو بھائی، حر بھی علیہ السلام، مولا حسین بادشاہ بھی علیہ السلام۔ یہ دونوں علیہ السلام میں فرق کیا ہوا؟ بھائی حر کے ساتھ بھی علیہ السلام، حسین کے ساتھ بھی علیہ السلام۔ ایک جملے میں فرق بیان کروں، جو علیہ السلام حر کے ساتھ ہے وہ حسین سے مانگا ہوا ہے، جو علیہ السلام حسین کے ساتھ ہے وہ حسین کے اپنے گھر کا ہے۔ نہیں خطابت نہیں سنتے ہو۔ اب آ جاؤں اپنے موضوع پہ، بات ختم، جڑ گئے ہو، جس نے آنا تھا آ گیا۔ اب آؤں اپنے موضوع پہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو موضوع پڑھنا ہے اور جو نتیجہ نکالنا ہے، واعظ، اور وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر۔ عربی زبان میں لفظ عز استعمال ہوتا ہے جب کسی ہم سفر کو گزرے ہوئے سفر کی یاد دلائی جائے، جب کسی ہم سفر کو گزرے ہوئے سفر کی یاد دلائی جائے، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے واعظ۔ اللہ محمد سے کہہ رہا ہے اے بطول کے بابا، اے نبیوں کا سلطان، اے محمد مصطفیٰ، واعظ ابتلا، وہ وقت یاد کر جب میرے ساتھ ساتھ تو گواہ تھا اور ابراہیم مبتلا تھا۔ بڑے کم لوگوں تک بات پہنچی۔ کس میں مبتلا تھا؟ بے کلمات۔ ابراہیم مبتلا تھا کلمات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے کلموں کو پورا کیا۔ جب پورا کیا، قالا، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ بھائی اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا، اتنا بڑا امام ہو کر بھی 12 میں نہیں آ سکا۔ میں بات سمجھاؤں گا۔ بھائی اتنا بڑا امام بتوں کو توڑ کر بھی، امام بن کے بھی ابراہیم 12 میں نہیں آ سکا۔ لیکن تمہاری سمجھ نہیں آتی، جو 36 سال بتوں کو خدا مانتے رہے، تم انہیں 12 سے ملا رہے ہو۔ اللہ نے مبتلا کیا ابراہیم کو، کس میں؟ کلمات میں۔ کس میں؟ کلمات میں۔ اب جو نتیجہ نکلنا ہے، ابراہیم بھی امام، ابراہیم بھی امام۔ ہماری زندگیاں قربان ہو جناب ابراہیم کی عصمت پہ۔ علی بھی امام، ابراہیم بھی امام، مولا علی بھی امام۔ دونوں کی امامت میں فرق کیا ہے؟ سنو گے علمی بات؟ بھائی ابراہیم کی اور علی کی امامت میں ہیں دونوں امام، دونوں کی امامت میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے کہا جب اللہ نے ابراہیم کو مبتلا کیا کلمے میں، ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے کلمے کو پورا کیا تو اللہ نے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ بھائی جو کلمے کو پورا کر کے امام بنے وہ ابراہیم امام، اور جس کے نام پہ کلمہ پورا ہو جائے وہ علی امام۔ جیو حیدری وعظ ابتلا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ ابراہیم کلمے کو مکمل کرنے والا، علی ہے کلمۃ اللہ۔ علی کیا ہے؟ کلمۃ اللہ۔ مولا کی ذریعہ پہ نجف میں، معلوماتی علمی بات، نجف میں مولا کی ذریعہ پہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟
کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ جو زری کے اندر ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے اور بڑا ہی بلند ہے۔ یہ لفظ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ مولا کی، کہاں؟ نجف میں مولا کی زری پہ۔ اچھا لکھے کس نے؟ آپ کو پتہ ہے کس نے لکھے؟ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نادر شاہ۔ کیا نام تھا؟ نادر شاہ۔ نجف کو لوٹنے کے لیے آیا۔ نجف کے لوگوں نے کہا جتنا مرضی جو کچھ کر لے، ہم اپنے مولا کے دربار میں تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑی کرامت والی جگہ ہے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے پوچھا کہ اس دربار کی کرامت کیا ہے؟ تو انہوں نے، نجف کے مومنین نے، نجف کے موالیوں نے، نجف کے حیدریوں نے، نجف کے ملنگوں نے اس کی فوجوں کو بتایا کہ اس دربار میں کتا نہیں جاتا۔ انہوں نے کرامت کیا بتائی اس دربار میں؟ میرا ساتھ دے، اس دربار میں کتا نہیں جاتا۔ یہ فوج واپس آئی، بادشاہ سے کہا کہ بڑی کرامت والی جگہ ہے، یہاں کی کرامت یہ ہے کہ یہاں اندر کتا نہیں جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں کتا لے کے جاؤں گا۔ نادر شاہ اترا گھوڑے سے، کتے کو لیا، جتنے جتن کیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، جتنے جتن کیے، کتا حیدر کی چوکھٹ کے نزدیک بھی نہیں گیا۔ اسے کتا ہو کے حیا تھا کہ علی کی چوکھٹ کا خیال رکھنا ہے۔ میں جو پہنچے ہو بڑی مہربانی، جو پہنچے ہو بھائی، اس نے بڑے جتن کیے، اس نے بڑے جتن کیے۔ میں کہتا ہوں جو پہنچے ہو بڑی مہربانی، دور بڑا سخت آ گیا۔ اس نے نجس العین ہو کے علی کے دروازے کا حیا کیا۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو۔ اچھا جب بادشاہ نے دیکھا نہیں جاتا، بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کتا مار گیا، وہی پہ ختم ہو گیا، لیکن اندر نہیں گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کے گلے سے پٹا نکالو۔ سپاہیوں نے نکالا۔ نادر شاہ شہنشاہ فارس نے کہا میرے گلے میں پٹا ڈالو۔ نادر شاہ نے کیا کہا؟ میرے گلے میں پٹا ڈالو۔ آج میں بندہ بن کے نہیں، آج اس نے کہا میں بندہ بن کے نہیں، آج اصلی بادشاہ بن کے جاؤں گا۔ بھائی بنا اپنے گلے میں پٹا ڈلوا کے علی کے دروازے پہ جا کے اس نے بتا دیا اصلی بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو تخت پہ بیٹھے، اصلی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو علی کے در کا کتا بن جائے۔ ہارون الرشید آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، ہارون الرشید عباسی خلیفہ کے زمانے میں نجف سے نیچے نخلستان کا مقام، کھجوروں کا باغات، ہارون بغداد سے نزلہ نجف میں شکار کرنے کے لیے آیا، اس نے ہرنوں کے پیچھے شکاری کتوں کو لگایا، ہرن دوڑ کے نجف کے ٹیلے پہ چڑھ کے اطمینان سے کھڑے ہو گئے، کتے بڑے دور کھڑے ہو گئے۔ ہارون نے بڑی کوشش کی لیکن کتے نجف کے ٹیلے کے نزدیک نہیں گئے۔ اتنے میں ہارون نے ایک ضعیف العمر کو دیکھا، اس کو ہارون الرشید کہنے لگا چچا یہ کتے ہرنوں کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے کہا بھتیجے تجھے پتہ نہیں، جہاں ہرن کھڑے ہیں وہاں دربار حیدر ہے، وہاں کتے نہیں جاتے۔ دور بڑا سخت ہے، دور بڑا سخت ہے۔ مجھے کسی نے آج سے 3-4 سال پہلے کہا تھا جی کوٹ پنڈی داس میں علاموں کو کوئی نہیں سنتا۔ میں نے جب یہاں آ کے پڑھا میں نے کہا جتنا یہ سنتے ہیں اتنا کوئی نہیں سنتا۔ میں یہاں رکھ کے پڑھتا ہوں، تم یہاں رکھ کے سنتے ہو، مجبور کر رہے ہو یہاں آ کے پڑھنے کے لیے۔ آپ نے بڑے بڑے فتوے سنے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں سنی ہوں گی کہ جی درباروں پہ جانا بدعت ہے، درباروں پہ جانا بدعت ہے۔ جی بالکل کتوں کے لیے جانا بدعت ہے۔ تو کلمت اللہ ہے۔ اب نادر شاہ نے زری بنوائی مولا کی۔ نادر شاہ کو کسی نے پوچھا زری پہ لکھیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کلمت اللہ ہے العلیٰ، یہاں پہ لکھو کہ کلمت اللہ سب سے بلند ہے۔
اب ایک مولوی نے آ کے سوال کیا نادر شاہ سے کہ تمہیں یہ لفظ کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ مالک کتوں کو رزق ڈالتے ہیں۔ مجھے یہ جملہ کس نے سکھا؟ اس نے کہا تو رہنے دے۔ اس نے کہا جب خود علی نے کلمہ پڑھا تو پھر اسے کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہو؟ بھائی جب خود بچوں میں آپ پڑھتے نا، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ کس نے پڑھا؟ بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اسلامیات میں لکھا ہوا ہے بچوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ علی نے۔ اسلامیات کی باتیں بتا رہا۔ یہی بات شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سے کسی نے پوچھی کہ جی جب علی شروع سے ہی مومن تھے تو پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ نے کہا جی باقیوں نے جو کلمہ پڑھا وہ اور تھا، جو علی نے کلمہ پڑھا وہ اور تھا۔ نے کہا ڈاکٹر صاحب کلمہ تو ایک ہی تھا، پھر علی کا اور کیسے ہو گیا، باقیوں کا اور کیسے ہو گیا؟ تو ڈاکٹر قادری صاحب نے فرمایا اگر باقی کلمہ نہ پڑھتے تو کافر رہ جاتے، اور اگر علی کلمہ نہ پڑھتا تو خدا ہو جاتا۔ جب تیرے پروردگار نے مبتلا کیا ابراہیم کو کلمات میں فاتمہن، ابراہیم نے کلموں کو پورا کیا۔ پہلا امتحان ابراہیم کا کیا تھا؟ میں قرآن کی طرف جاؤں گا مختصر، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور ابراہیم نے اپنے پروردگار قال ابراہیم لربہ، ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا رب اے میرا اللہ آرنی، مجھے دکھا کیفا تحیی الموتا، کہ تو مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کالا اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہمارے اوپر؟ کالا ابراہیم نے فرمایا بلا، اطمینان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو امامت ابراہیم کی ہے اس میں اطمینان قلب کی تلاش ہے، اور جو امامت بارہ کی ہے وہاں لفظ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اچھا رب، پہلا امتحان، رب میرا اللہ دکھا، کیا دکھا؟ کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، کتنے پرندے پکڑ؟ 4۔ اللہ نے سوال آپ سے، توجہ میری طرف، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا پرندے پکڑنے کا، کیا کرنے کا؟ پرندے پکڑنے کا۔ اللہ نے خود نہیں بھیجے۔ سوال میں نے جو کرنا ہے وہ یہ، کیا ابراہیم نے پرندے پکڑنے کے لیے جال لگایا؟ بھائی جال لگایا؟ نہیں۔ شکاری بلایا؟ نہیں۔ آسمان پہ پرندے جا رہے تھے، ابراہیم نے کہا میں اللہ کا نبی جو امامت کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم میں سے 4 نیچے آؤ۔ بھائی اب سوال، جو اللہ دمبا بھیج سکتا ہے وہ خود 4 پرندے نہیں بھیج سکتا؟ بھائی جو دمبا بھیج سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر، وہ 4 پرندے وہ بھیج سکتا تھا، لیکن ابراہیم کو کیوں کہا کہ تو بلا؟ رکو ایک منٹ یہیں پہ، آؤ مسجد کوفہ میں منبر ابیاس، اس پہ جلوہ افروز خطیب اکبر علی بادشاہ نے خطبہ دیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پرندوں کا ایک گول جا رہا تھا۔ علی نے فرمایا وعلیکم منی سلام، تم پر بھی میرا سلام ہو۔ کچھ مشکوک بندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا یا علی یہ کس کو جواب دے رہا ہے؟ فرمایا پرندوں نے مجھ پہ سلام کیا، میں نے انہیں جواب دیا۔ انہوں نے کہا یا علی ہم نے تو نہیں سنا۔ مولا نے کہا کمبر
کمبر نے کہا جی حیدر، کمبر زیادہ دور نہیں گئے، انہیں نیچے اتار۔ کمبر صفوں میں سے بلند کھڑا ہوا، پرندوں کو کہا میں کمبر علی کا غلام تم کو کہہ رہا ہوں، 2 4 نہیں، سارے نیچے آؤ۔ تو ثاقبہ کی روایت میں اپنی جیب سے نہیں پڑھا، تو ثاقبہ اردو ترجمہ موجود، سارے کے سارے نیچے آؤ۔ اب وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یا علی ہمیں تو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی۔ کمبر جی حیدر، ان کی سماعتوں کے سامنے سے پردہ ہٹا۔ کمبر نے صدائے یا علی بلند کی، جس جس کے کان میں کمبر کے ہونٹوں سے نکلا ہوا لفظ علی پڑا، اسے اتنا علم آ گیا کہ اب وہ پرندوں کی بولی سمجھنے لگا۔ اب علی نے پرندوں سے کہا بولو۔ انہوں نے کہا یا علی گزر رہے تھے تو تجھے سلام کیا، اچھا کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا، پورا مجمع سن رہا تھا، انہوں نے کہا یا علی جب دن ہوتا ہے تو رزق تلاش کرنے جاتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو گھونسلوں میں سوتے ہیں، جب دن کو رزق تلاش کرتے ہیں تو ہر دانے کے ساتھ تیرا ذکر ہوتا ہے، اور جب رات کو گھونسلوں میں سوتے ہیں تو تیرے دشمنوں پہ تبرہ کر کے سلامت۔ اب نتیجہ نکالوں بات کا، توجہ کرو گے بھائی؟ اللہ دمبا جس نے بھیجا وہ، میں ایک جملے میں پوری کتاب کا نتیجہ نکالنا، اللہ جس نے دمبا بھیجا اس نے پرندے نہیں بھیجے، بلکہ ابراہیم کو کہا کہ تو خود اتار، اللہ نے خود نہیں بھیجے۔ یہاں مسجد کوفہ میں علی خود بھی اتار سکتے تھے، لیکن کمبر کو کہا کہ تو اتار۔ اللہ نے پرندے خود اس لیے نہیں بھیجے کہ ابراہیم سے پرندے بلوا کے اللہ اختیار رسالت بتا رہا تھا، علی نے خود اس لیے نہیں اتارے، علی کمبر سے اتروا کے اختیار امامت بتا رہے تھے۔ یہ بات اختیار کی ہے۔ دوسرا امتحان اور بات ختم۔ میں نے اپنا وقت مانگ کے لیا ہے، میں سویا نہیں ہوں پچھلی رات، منبر پہ کھڑا ہوں، میں پچھلی رات سویا نہیں ہوں کہ میں نے مجلس پوری پڑھنی ہے، اور میں سارا رستہ خود ڈرائیو کر کے آیا ہوں، لیکن یہاں پہنچ کے آپ لوگوں نے میری تھکن اتار دی۔ دوسرا امتحان اور بات ختم۔ یہ پہلا امتحان تھا، پرندوں کو ذبح کرنا، مکس کرنا، بلانا۔ ابراہیم نے آواز دی، پرندے زندہ ہو گئے۔ بھائی ابراہیم نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کیے، 4 حصوں میں تقسیم کیے، پہاڑیوں پہ رکھے۔ پرندوں کو اللہ نے کہا ابراہیم تو بلا، ابراہیم نے پرندوں کو آواز دی، پرندے زندہ ہو کے آ گئے۔ بھائی اللہ نے کہا کہ یہ تیرا پہلا امتحان مکمل، ہم تجھے امام بنائیں گے، تو جو مردہ زندہ ہوتا دیکھ کر امام بنے۔ بھائی 4 پرندوں کے مردے ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ اللہ نے کہا امام جو مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر امام بنے وہ ابراہیم امام، جو قبر کو ٹھوکر مار کے کہے قم باذن اللہ۔ جی مولا سلامت رکھے۔ مردے ہاتھ ایک مرحلہ، یہ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان تھا بیٹے کی قربانی کا۔ بیٹے کی میں نتیجہ نکالوں گا، اگر موقع ہوا تو مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا، نہیں تو نہیں۔ بیٹے کی قربانی۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو کیا کر رہا ہوں، جلدی میرے ساتھ بولو، کیا کر رہا ہوں؟ ذبح۔ صبح اٹھے، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا حضور آپ اپنا عمل پورا کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم نے قربانی نہیں دی، پھر رات کو سوئے، پھر خواب آیا،
پھر اٹھے، پھر بیٹے نے کہا صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، صبح اٹھے، بیٹے نے کہا ابا جی میرے گلے پہ چھری چلائیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہ ابراہیم کا اسماعیل جو چھری چلنے پہ کہہ رہا تھا بابا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ اور ادھر حسین کا علی اکبر جو کہتا ہے بابا میدان میں بیچ، صبر نہیں شکر کرنے والا پائے گا۔ نکلے بیٹے کو لے کے، میں اکبر نہیں پڑھنا، میں جن جن کی آنکھوں میں فضائل پہ بھی آنسو آ گئے، مولا سلامت رکھے۔ اگلے دن بیٹے کو لے کے نکلے، ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلے، کیا کرنے کے لیے؟ قربان کرنے کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں مصائب کے انتظار میں ہیں۔ آج 11ویں امام کی روایت پڑھوں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنی، میں پڑھوں گا مصائب، لیکن 2 لفظ مجھے اپنی منزل تک پہنچنے دو، جس منزل کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلے، کیا کرنے کے لیے؟ اونچا کیا کہا؟ ذبح کرنے کے لیے۔ اب ابراہیم کے ہاتھ میں چھری، دوسرا ہاتھ اسماعیل کے ہاتھ میں، شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم سے کہتا ہے بیٹے کو ذبح نہ کر، رک جا۔ آپ جب مکہ میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ بی بی ہاجرہ کی، جو بھی بولا اللہ سلامت رکھے۔ بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، آپ وہاں دمبا ذبح کرتے ہیں، کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی۔ آپ طواف کرتے ہیں، کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ بی بی فاطمہ بنت اسد کی۔ 13 رجب کو 7 بار طواف کیا۔ یہ جو آپ 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، یہ کس کی سنت ادا کرتے ہیں؟ بھائی مار کے آتے ہو یا نہیں؟ 3 سے پریشان کیوں ہو گئے؟ میں پڑھ رہا ہوں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے۔ بھائی 3 شیطانوں کو آپ پتھر مارتے ہو، کسی نے مارے تھے تو تم مارتے ہو، اپنی جیب سے تو دین نہیں بنتا۔ کتنے شیطانوں کو پتھر مارتے ہو؟ 3۔ آج میں بتانے لگا ہوں کہ کیوں مارتے ہو، کس کی سنت ادا کرتے ہو۔ سب سے پہلا کنکر مارا ابراہیم نے شیطان کو، کب؟ ایک ہاتھ میں چھری، دوسرے ہاتھ میں بیٹا، قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ شیطان رستے میں آیا، اس نے آگے ابراہیم اللہ کے نبی سے کہا خبردار بیٹے کو ذبح نہ کرنا۔ مجھے نہیں پتا شیخو پورا والوں جملے کو کتنا سمجھو گے اور کتنی قیمت دو گے اور تاریخ میں کہاں تک جاؤ گے۔ شیطان اللہ کے نبی کے سامنے، چھری اللہ کے نبی کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں قربانی بیٹا۔ اللہ کے نبی کو روکنے کی کوشش کی، یہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی نے چھری نیچے پھینکی، کنکر اٹھائے، شیطان کو کنکریاں ماری اور قیامت تک تاریخ رقم کر دی۔ جو کوئی بھی نبی کو کسی کام سے روکنے کی کوشش کرے، یہ آپ کا پہلا کنکر، یہ آپ کا پہلا کنکر۔ اب اس نے دیکھا، شیطان نے دیکھا ابراہیم نہیں روک رہا، دوڑتا ہوا آیا جناب اسماعیل کے پاس۔ میں آخری مراحل پہ آیا ہوا ہوں۔ کدھر؟ جناب اسماعیل کے پاس۔ اسماعیل کو آگے کہتا ہے پتہ نہیں یہ تیرا باپ تجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، دیکھ کتنی خوبصورت دنیا ہے، یہ تیرے گلے پہ چھری چلائے گا، یہ دنیا تجھ سے چھن جائے گی، تو ذبح ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں خواب میں کیا کیا دیکھتا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے تیرے ابو کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ نے کہا مجھے تو لگتا ہے تیرے والد ابراہیم کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ یہ لفظ سننے تھے کہ دوسرے مقام پہ جناب اسماعیل نے کنکر اٹھائے، شیطان کو کنکر مارے اور قیامت تک تاریخ لکھ دی کہ جو کوئی بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے، جو کوئی بھی نبی کے دماغ۔ اب اس نے دیکھا نہ باپ سے مسئلہ، تیسرا پتھر کہاں مارتے ہو؟ ختم ہو گئی بات، نتیجے پہ آ جاؤں گا۔ تیسرا پتھر کہاں مارتے ہو؟ جب اس نے دیکھا نہ بات نبی سے بن رہی ہے نہ نبی کے بیٹے سے، دوڑتا ہوا آیا نبی کی بیوی کے گھر۔
دروازے کو دکل باب کیا. بی بی ہاجرہ نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا تمہارا ہمدرد، تمہارا خیر خواہ. نبی کی غیر موجودگی میں جو بندہ بیوی کا ہمدرد بن کے آئے، دور سخت آ گئے. اب بی بی نے جب یہ لا، اس نے کہا جلدی کرو باہر نکلو، تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کا گلا کاٹنے لگا. یہ سننا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے تیسرے مقام پہ دروازہ کھولا، کنکر اٹھا کے شیطان کو کنکر مارے اور تاریخ لکھ دی کہ جو کوئی بھی نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرے. اب نتیجہ آخری بندے تک، دروازے تک ہر بندہ نتیجہ نتیجہ نتیجہ. میں پھر کہہ رہا ہوں نتیجہ. اتنی محنت سے ایک جملے کے لیے. چھری کس کی تھی؟ چھری کس کی تھی؟ اونچا چھری ابراہیم کی، گلا صبر ہاجرہ کا. میں پھر کہہ رہا ہوں چھری ابراہیم کی، گلا اسماعیل کا. چھری ابراہیم کی، خون اسماعیل کا، تکلیف ابلیس کو. نہیں رہ گئے. میں آسان کرتا ہوں، چھریاں میری. بھائی میں آسان کرتا ہوں، چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی. آج چھری میری ہوتی ہے، خون میرا ہوتا ہے، تکلیف کہیں اور. اچھا قربانی کی شرط اب بتاؤں. قربانی کی دو شرطیں پورے واقعے سے ملی. پہلی شرط یہ، پہلی قربانی کی شرط یہ کہ جناب ابراہیم کو پتا تھا کہ میں قربان کر رہا ہوں بیٹے کو. قربان کرنے والے کو پتا تھا، اور جو قربانی لگ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا. قربانی کی پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی دینے والا بھی جانتا ہو، جس نے قربان ہونا ہے وہ بھی جانتا ہو. اب جو قربانی تم کرتے ہو، تمہیں تو پتہ ہے قربانی کر رہے ہو، لیکن جو قربان ہو رہا ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بیل آگے آگے، کسائی چھری لے کے پیچھے پیچھے. بھئی یہ کون سی قربانی ہے؟ اگر سب سے بہترین قربانی دیکھنی ہے تو میدان کربلا میں جاؤ، جہاں ہر جوان حسین کو کہتا تھا پہلے میں نے قربان ہونا ہے. اگر نتیجہ نکال رہا، اگر امام حسین علی اصغر کو خود لے جاتے تو یہ قربانی نہیں تھی، چونکہ اس میں مرضی حسین کی تھی. علی اصغر اگر میدان میں جانے کے لیے خود کو جھولے سے گرائے تو یہ قربانی ہے. آج کے دور میں اصل قربانی کیا ہے؟ ختم ہو گئی بات، مصحف پہ آ گیا. آج کے دور میں اصل قربانی کیا ہے؟ قربانی کی دوسری شرط یہ تھی کہ شیطان روکنے کے لیے آئے. شیطان قربانی کو روکنے کے لیے آئے. ابراہیم کے سامنے بوڑھا بن کے آیا، اسماعیل کے سامنے لڑکا بن کے آیا، ہاجرہ کے سامنے جوان بن کے آیا. تین روپوں میں آیا. کیا روکنے کے لیے؟ قربانی. یہ جو تو قربانی کرتا ہے، کبھی شیطان آیا روکنے کے لیے؟ بھائی آج تک آپ نے دیکھا قربانی والے دن شیطان آ گیا نہیں چھری نہ چلانا، آپ قربانی سے روکنے کے لیے. آج کے دور میں اگر قربانی تلاش کرنی ہے تو نام حسین پہ چھریاں لے کے بازار جا، شیطان بوڑھا بن کے بھی روکے گا، جوان بن کے بھی روکے گا، لڑکا بن کے بھی روکے گا. میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں ختم فضائل، بڑی آنکھیں انتظار میں ہیں مصائب کے. میں آج و سستی کا ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا جس کا مصائب پڑھا ہی نہیں جاتا. تیرا اور میرا 11واں امام، جس کا بیٹا 1200 سال سے خون رو رہا ہے. امام حسن عسکری. دل کرتا ہے 11ویں امام کا مصحف پڑھوں، ہے پروگرام 11ویں امام. کچھ لوگ
11वें इमाम हसन अस्करी की बारगाह में शरई मसला पूछने आए। उन्होंने आगे कहा, आप औलाद रसूल हैं, हम आपसे एक शरई मसला पूछना चाहते हैं। आपके नाना की शरीयत के मुताबिक क्या मरहूम की आंखों पे पट्टी बांधना जायज़ है? तो मेरे 11वें इमाम हसन अस्करी ने फरमाया, नहीं, मेरे नाना की शरीयत मरहूम की आंखों पे पट्टी बांधने की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने कहा कि फिर कोई तरीका बताओ। मौला ने पूछा माजरा क्या? उन लोगों ने कहा, हमारे कबीले का सरदार इंतकाल कर गया, मर गया, दुनिया से चला गया, वो आंखें बंद नहीं कर रहा, उसकी आंखों में हमारे लिए सवाल है। मौला ने कहा कि एक तरीका बताऊं कि वो आंखें बंद कर देगा। उन्होंने पूछा, औलाद रसूल वो तरीका क्या है? मौला ने पूछा, वो जो मर गया है तुम उसे खुली आंखों से क्यों दफन नहीं करते? कहने लगे, बादशाह खुली आंखों पे मट्टी कैसे डाल दें? खुली आंखों पे मट्टी, ये हुसैन का हौसला था। असगर की आंखें खुली थी, मट्टी डालता, खुली आंखों पे मट्टी, तेरी हाय पे सदके कैसे डालें? इमाम हसन अस्करी ने पूछा, क्या उस मरहूम की कोई बेटी है? जी मौला है, लेकिन परदेश में है। मौला ने कहा कि उसकी बेटी को बुलाओ और उसको कहो कि अपने बाप की खुली हुई आंखों के सामने आए, सर के बाहर खोले, यतीमों की तरह सर पे हाथ रख के रोए। जैसे ही बाप बेटी को रोता देखेगा ना तो आंखें बंद कर देगा। ये कहने लगे, शुक्रिया औलाद रसूल। ये जाने लगे कि इतने में 11वें इमाम की चीख बुलंद हुई। ये दौड़ के आए, कदमों में गिर के कहने लगे, मौला कोई गुस्ताखी हो गई है? मौला ने फरमाया, नहीं कोई गुस्ताखी नहीं। मौला फिर फरियाद क्यों की? फरमाया, तुम्हारे एक की आंखें बंद नहीं होती, तुम्हें कितनी तकलीफ है। मेरे करबला में कई ऐसे थे जिनकी आंखें बंद नहीं हुई। फिर फरमाया, हाय मेरा गरीब दादा हुसैन, कि जब तक जिंदान में बेटी को नहीं देखा तब तक आंखें खुली रहीं। एक एक लफ्ज सुनना। मौला हुसैन बादशाह की आंखें करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, मैं लफ्ज बदलूं, 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 258 मोड़, बहन का खुला सर देखता गया अकबर का बाबा। इतना आसानी से हुसैन नहीं बचा। 70 कदम पे बचाने के लिए आगे कहती रही, न मार। और जब आई ना एक दफा शाम शहर के बाहर, 15वीं अजान गुजरी तो सज्जाद से कहती है, शिमर से पूछ मैं बैठ जाऊं, मेरी तलियां जख्मी हैं। भाई ने आंख बंद नहीं की। एक जुमला बस मसाहब का जिसके लिए मेहनत की। बाप ने, हुसैन बादशाह ने आंखें बंद नहीं की, 258 मोड़ मुड़ के भी। लेकिन जब तख्त में बेटी के सामने आया ना, बेटी ने तख्त से कपड़ा हटाया और खुली आंखों के साथ हुसैन ने जब सकीना को देखा, हुसैन ने आंखें बंद कर दी। बेटी दोनों हाथों से आंखें खोल के कहती है, बाबा आंखें खोल के मुझे देख, बाबा तेरा कातिल मुझे मारता रहा है। कि इतने में अजरो कमल्ला जुमला सुनो, इतने में हुसैन के सर से आवाज आई, बेटा सकीना जरा आंखें खोल के अपने बाबा को तो देख। जब सकीना ने हुसैन को देखा, रावी लिखता है, सकीना ने देखा हुसैन के दांत टूटे हुए थे, होंठ कटे हुए थे, अबरू फटे हुए थे, रुखसार जख्मी थे। मुंह पीट के कहती है, बाबा ये तुझे भी मुंह पे मारते रहे।